السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرحمن علی العرش استویٰ۔ محترم ناظرین، آج کے درس کا موضوع ہے اللہ تعالی عرش پر ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عرش کے اوپر ہے اور اپنی مخلوق سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ گمراہ فرقہ جہمیہ اور معطلہ کا کہنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر جگہ موجود ہے، جبکہ قرآن اور حدیث، اجماع امت اور فطرت سے ان کے باطل عقیدے کا رد ہوتا ہے۔ اہل سنت والجماعت میں سے کسی بھی انسان نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت میں سے ہر ایک نے یہی کہا کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے۔ آئیے چند علماء کرام کے اقوال ذکر کرتے ہیں، جن میں سر فہرست علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول سب سے پہلے ذکر کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اپنی مشہور کتاب تلبیس ابلیس لابن الجوزی کے اندر کہ والملتزقۃ جعل الباری سبحانہ فی کل مکان۔ فرقہ ملتزقہ نے اللہ سبحانہ و تعالی کے ہر جگہ ہونے کا عقیدہ بنایا ہے، جو کہ اہل سنت والجماعت کا یہ مخالف عقیدہ ہے۔ اسی طرح سے مفسر قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کی کتاب تفسیر قرطبی کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 379 کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان وَهُوَ مَعَهُمْ، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کے ساتھ ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اے بالعلم والرؤیت والسمع، ھذا قول اہل السنت وقالت الجہمیۃ والقدریۃ والمعتزلہ ہوا بکل مکان، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو فرمایا کہ وَهُوَ مَعَهُمْ، کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین علم، رؤیت اور سمع کے اعتبار سے لوگوں کے ساتھ ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ اور جہمیہ، قدریہ، معتزلہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، استغفر اللہ۔ اور تیسرے نمبر پر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر ذکر کرتے ہیں، جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 10 کے اندر ہے کہ الجہم بن صفوان الذی تنسب الیہ طائفۃ الجہمیۃ الذین یقولون ان اللہ فی کل مکان بذاتہ تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا،
جہم بن صفوان ایسا شخص ہے جس کی طرف فرقہ جہمیہ منسوب ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا، اللہ رب العالمین ان لوگوں کی باتوں سے نہایت ہی بلند اور برتر ہے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کی باتوں سے بالکل پاک صاف ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی عرش پر مستوی ہے۔ چوتھے نمبر پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب مجموع الفتاوی لابن تیمیہ کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 230، وَكُلُّ مَنْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ بِذَاتِهِ فِي كُلِّ مَكَانٍ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأِمَّتِهَا مع مخالفته لما فطر الله عليه عباده ولصریح المعقول وللأدلة الكثيرة وهؤلاء يقولون اقوالا متناقضة۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، تو وہ کتاب و سنت کا مخالف کرتا ہے اور اس امت کے علماء دین کی مخالفت کرتا ہے، اور اسی طرح سے ائمہ مجتہدین کی خلاف ورزی کرتا ہے، ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی اس فطرت کی بھی مخالفت کرتا ہے جس پر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، اور بہت ساری عقلی دلائل کی خلاف ورزی کرتا ہے اور دیگر دلیلوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور ایسے لوگ متناقض باتیں کرتے ہیں جو کہ کتاب و سنت کے اندر اس طرح کی کوئی دلیل وارد نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، بلکہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ نیز شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الحلول العام وهو القول الذي ذكره أئمة أهل السنة والحديث عن طائفة من الجهمية المتقدمين، وهو قول غالب متعبدة الجهمية الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكان۔ حلول العام، حلول عام کا مطلب ہے کہ اللہ ہر جگہ ہونے کا عقیدہ رکھنا، اللہ رب العالمین کے ہر جگہ ہونے کا عقیدہ رکھنا حلول عام۔ اللہ رب العالمین ہر چیز میں حلول ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین انسان میں بھی ہے، جانور میں بھی ہے، سور میں بھی ہے، کتے میں بھی ہے، بلی میں بھی ہے۔ یہ حلول عام ہے۔ یہ نہایت ہی گھٹیا اور بیکار عقیدہ ہے اور بھونڈا عقیدہ ہے، اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الحلول العام یعنی اللہ ہر جگہ ہونے کا عقیدہ رکھنا۔ کیا اس کا مطلب ہے؟ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ تو کہتے ہیں یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت نے اور اہل سنہ والحدیث نے ایک متقدمین جہمیہ فرقہ سے نقل کیا ہے، اور یہ جہمی صوفیوں کا عقیدہ ہے، جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ بیکار عقیدہ ہے، بلکہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ ابو عبداللہ عمرو بن عثمان مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب العرش للذہبی کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 348، کہتے ہیں کہ المستوی علی عرشہ بعظمت جلالہ دون کل مکان،
اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش پر ہے، اپنے جلال اور عظمت کے حساب سے، دونا کل مکان، نہ کہ ہر جگہ اللہ رب العالمین موجود ہے۔ اسی طرح سے امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت علوم الحدیث للحاکم صفحہ نمبر 84، اور اس کی سند صحیح ہے، لکھتے ہیں کہ من لم یقر بأن اللہ تعالی علی عرشہ قد استوى فوق سبع سماوات فهو کافر بربہ، جس شخص نے اس بات کا اقرار نہیں کیا کہ اللہ تعالی اپنے عرش پر اپنے ساتوں آسمان کے اوپر مستوی ہے، تو اس نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ یعنی اس بات کا اقرار کرنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، جو کہ ساتوں آسمان کے اوپر ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السنہ میں ان الفاظ کے ساتھ باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی استواء اللہ تعالی علی عرشہ وانہ بائن من خلقہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے عرش پر مستوی ہونے کا بیان اور اس بات کی وضاحت کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوق سے بالکل الگ تھلگ ہے، مخلوق سے اس کا کوئی ٹچ نہیں ہے۔ یہ تھے چند اقوال ائمہ کرام اور ائمہ سلف کے، جو کہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے۔ اور اسی طرح سے الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، قرآن کریم الحمدللہ 30 پاروں میں مشتمل ہے، اور کل صورتیں قرآن کریم کے اندر 114 ہیں۔ اللہ رب العالمین نے 114 صورتوں میں سے 7 صورتوں کے اندر الرحمن علی العرش استوى کو ذکر کیا ہے۔ الگ الگ صورتوں میں اللہ رب العالمین نے الرحمن علی العرش استوى کا ذکر کیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں اصلی عبارت میں فی 7 مواضع الرحمن علی العرش استوى، فی 7 مواضع الرحمن علی العرش استوى، یہ 7 جگہوں میں قرآن کریم کے اندر آیا ہوا ہے۔ نمبر 1 سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 54 ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، کہ تمہارا رب اللہ رب العالمین ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دن کے اندر، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ وقال فی سورۃ یونس علیہ السلام، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ یونس کے اندر ارشاد فرمایا، آیت نمبر 3، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، یقیناً تمہارا رب اللہ رب العالمین ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا صرف 6 دن کے اندر وہ عرش پر بلند ہو گیا۔ 2 جگہ ہوئیں،
اور تیسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ الرعد آیت نمبر 2، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا ثم استوى علی العرش، اللہ وہی ہے جس نے آسمان کو بلند کیا یا آسمان کو اٹھا دیا بغیر کسی ستون کے جنہیں تم دیکھ رہے ہو، پھر اللہ رب العالمین عرش پر بلند ہوا یا عرش پر قرار پکڑا۔ وقال فی سورۃ طٰہٰ، اور چوتھی جگہ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ وقال فی سورۃ الفرقان، پانچویں جگہ سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثم استوى علی العرش۔ چھٹی جگہ سورہ الف لام میم سجدہ، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، صرف اور صرف 6 دن میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ وقال فی سورۃ الحدید، ساتویں جگہ سورۃ الحدید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 4، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ، وہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا صرف 6 دن کے اندر، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ محترم ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے عرش کے اوپر مستوی ہونے کا ذکر قرآن کریم کے اندر 7 جگہوں میں کیا ہے اور مختلف صورتوں میں کیا ہے۔ تو یہ 7 آیت کریمہ ہیں، کم سے کم آپ کو 7 آیات میں سے 5 یا 4 آیات کو یاد کرنا ہے۔ اگر آپ 7 آیات کو یاد کر لیں تو سب سے بہتر ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے عقائد کو مضبوط کر دے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔